اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنجیدگی اور متانت چہرے پر روب اور دبدبا سجا ہوا ہو، چہرے پر ہر وقت دو چار لائنیں ہماری پیشانی پر سلوٹوں کی صورت میں نظر آئیں تاکہ کوئی دیکھے تو وہ کہنے پر مجبور ہو جائے یار کتنی باروب شخصیت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابیوں کا راز، ہمارے بڑے پن کا راز جو ہے وہ ہماری متانت کے اندر، ہماری ہمہ وقت سنجیدگی کے اندر ہے، کہ ہم ہر وقت بالکل مسکرائیں نہ، چہرے پر سنجیدگی ہو، چہرے پر ہماری پیشانی پر یہ دو چار لائنیں سلوٹوں کی صورت میں موجود ہوں تاکہ دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یار اس کے جیسا متانت اور سنجیدگی رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اندر آج کل رعونت کی صورت کے اندر، فخر کی صورت کے اندر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ کسی اپنے سے چھوٹے رتبے والے کو دیکھ لیں، ہمارے چہرے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں۔ اپنے سے چھوٹے مقام والے کو دیکھ لیں، کسی غریب کو دیکھ لیں، ہمارے چہرے پر رعونت اور تکبر کی لائنیں خود بخود ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا پن اسی کے اندر ہے، لیکن مجھے بتائیں کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جیسا بڑا بھی آج تک کوئی آیا کہ جن کے بڑے پن کو خود رب بیان کرے، جن کے کمال و عظمت کو خود رب قرآن کے اندر بیان کرے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جن کے کمال کو، جن کی عظمت کو اور جن کی بزرگی کو خود رب قرآن کے اندر بیان کرے، جن کی بزرگی کو اللہ قرآن کا حصہ بنائے، اس مصطفیٰ کی زندگی کیسی گزری؟ صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ جب بھی کلام کرتے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ ہوتی، تبسم جاں فضا بکھرا ہوا نظر آتا۔ حضور جب کسی سے کلام کرتے تو یوں لگتا کہ وہ شخص یوں سمجھتا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتنی محبت اور جتنا پیار میری ذات سے کرتے ہیں شاید کہ سرکار کسی اور کی ذات سے نہیں کرتے ہوں گے یہ پیار، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، سرکار کی شمائل با کمال میں یہ چیز باقاعدہ ہمیں احادیث طیبات کی صورت میں اور حدیث پاک کے نور کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار مزاح بھی فرما لیا کرتے۔ ہاں حضور نے با آواز بلند ہنسنے سے منع فرمایا، لیکن یہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، کسی کو مسکرا کے ملنا، کسی سے محبت کے دو بول بول دینا، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ کسی سے پیار کی دو باتیں کر لینا، یہ بھی تو سرکار علیہ السلام کا طرز عمل ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھار مزاح بھی فرما لیا کرتے، اور وہ ایسا با کمال ہوتا کہ اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہ ہوتی۔ اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاح کے اندر کوئی فحش قسم کی بات نہ ہوتی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ مزاح کرتے دوسرے کے دل کو موہ لیا کرتے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا عورت آئی، یہ آپ نے بڑا لوگوں سے سنا ہوگا، بڑھیا عورت آئی آ کے کہنے لگی سرکار میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ سرکار علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا مگر بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ بڑھیا رونے لگی کہ کمال ہے، میں تو سرکار آپ کے پاس آئی ہوں اور جنت کی آرزو، جنت کی طلب لے کر۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اس مئی صاحبہ سے، اس بڑھیا سے کہہ دو اللہ کی بندی جنت میں بھی بوڑھی ہو کے جاؤ گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، لیکن جو بھی جائے گا اللہ سب کو جوان بنا کے، نو عمری عطا کر کے اللہ اس کو جنت کا وارث بنائے گا۔ یہ چہرے کی متانت، یہ سنجیدگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یار آج کے بعد ایسے بندے سے نہیں ملنا چاہیے۔